گڑھ مہاراجا میں۔ تو یہ بھائی کام چھوڑنا جو ہے یہ تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے، جب اللہ چھڑوائے۔ تو ابھی تو جتنے بھی گدی نشین ہیں، بابا فرید صاحب کے جا کے دیوان صاحبان دیکھیں کیا کرتے ہیں، بس وہ تو کوئی بھی نہیں کام کرتے۔ میرے علی شاہ صاحب کے دیکھے سارے، کوئی بھی نہیں کام کرتا۔ جو ایف اے کر لیتا ہے یا میٹرک پاس ہے یا قرآن پڑھ لیا، بس پھر پیر لگ جاتا ہے، وہاں پوسٹنگ ہو جاتی ہے اس کی۔ اب یہ گدی نشینی کی سمجھ تو اس وقت آئے گی جب دیکھیں کہ بھئی جن کے یہ گدی نشین ہیں وہ کس کے گدی نشین تھے۔ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ کے گدی نشین آتے ہیں، کوٹے میں آتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، سلطان بالا دین صاحب۔ تو بھائی وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ کے گدی نشین ہیں۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کس کے گدی نشین تھے؟ وہ تو خود پیر تھے، بس اپنے پیر و مرشد سے جب خلافت ہوئی تو وہ پیر ہو گئے، انہوں نے تبلیغ کی ہے، دین کا کام کیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے مزارات ہیں دیکھ لیں آپ، سلیمان توسوی صاحب کس کے گدی نشین تھے؟ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، گدی بزرگوں سے بنتی ہے۔ اور آگے جو ہیں جیسے وہ مثل مشہور ہے کہ فاقے کاٹے صابر عیش کرے مجاور۔ صابر تو فاقے کاٹتا ہے اور آنے والے مجاور جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو اس بات یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا کہ بھئی آپ کے پیر صاحب کے بارے میں کچھ کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے کہ جس طرح دیکھیں اسلام جو ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں، آپ نے بھی اگر اس طرح یہ وراثت ہوتی تو آپ اپنے نواسوں کو خلافت دے دیتے، امام حسن علیہ السلام کو دے دیتے، چلو اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو دے دیتے۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہوئے، اور صدیق اکبر جو تھے وہ ان کے بیٹے کتنے بزرگ تھے، عبد الرحمن، عبداللہ، ان میں سے کسی کو خلافت دے دیتے؟ نہیں، انہوں نے جو حقدار تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دی، اور حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹوں کو نہیں دی خلافت، حضرت عثمان غنی کو دی جو ان کے خاندان کے بھی نہیں ہیں، وہ دوسرے خاندان کے ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، آپ قریشی ہیں۔ تو حضرت عثمان کے بعد دیکھیں حضرت عثمان کے بیٹے نہیں خلیفہ ہوئے، حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوئے۔ آپ حضرت علی کے بعد دیکھ لیں خلافت، کیونکہ آپ نے کسی کو دی نہیں خلافت، پھر وہ خلافت جو تھی وہ دی نہیں، میر معاویہ نے جھگڑا کر کے جنگیں کی، وہ کیا تو خلافت ختم ہو گئی، میر معاویہ کو کوئی بھی نہیں کہتا خلیفہ، 4 ہی خلیفہ ہیں سرکار کے، اسی طرح کہتے ہیں نا۔ حالانکہ میر معاویہ بھی تو صحابی تھا اور سب سے زیادہ حکومت اس نے کی ہے، 50 سال حکومت کی ہے، باقیوں میں سے تو کسی نے 10 سال، کسی نے 12، صدیق اکبر نے 2.5 سال، ایسے ہے نا۔ تو اس کو 5واں خلیفہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اس کو خلافت دی کسی نے نہیں۔ اگر حضرت علی ان کو مقرر کرتے پھر وہ 5ویں خلیفہ ہوتے، آپ نے خلافت نہیں دی، وہ بادشاہ ہو گیا، خلیفہ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ گدی نشین جو ان کو خلافت کس نے دی ہے؟ جو پیر بن گئے۔ جو پہلے تھے ان کو تو کسی نے خلافت دی تھی، وہ پیر بنے تھے، اور گدی نشین جو ہیں یہ اولاد کے رشتے سے بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھائی وراثت نہیں ہوتی، وراثت میں اگر ہوتی نا آج ہم سب نبی ہوتے، کیونکہ ہم سب اولاد آدم ہیں، تو آدم علیہ السلام نبی تھے، ہم اور تم اور آپ سب پھر نبی ہوتے نا، لیکن دیکھو وراثت میں نہیں ملتی۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل سکا بیٹا ہے، کافر ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، زمین پر پہلا قاتل، پہلا مقتول، اور وہ کافر ہے، اس کی اولاد آگے کافر شروع ہوگی قابیل کی۔ تو اگر وراثت میں ملتی تو بھائی وہ حابیل قابیل دونوں نبی ہوتے، جبکہ وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا عورت کے لیے، بھئی جس کی شادی اس سے ہو رہی ہے وہ خوبصورت ہے، جو میرے کو مل رہی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، تو بھائی کو قتل کر کے اس عورت پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں غرق ہو رہا ہے، دعا کی نبی نے تو اللہ تعالیٰ میں اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا ہوتا تیرے نقش قدم پر ہوتا، تیرے طریقے پر ہوتا، دین پر ہوتا، اس کے لیے دعا مت کرو، غرق ہونے دو اس کو۔ اب ایسے تھوڑا تھوڑا فرق ہوتے ہوتے نا پھر اتنا فرق ہو جاتا ہے یہ گدی نشینوں میں بھی
کہ وہ پہلے جو تھے ان کی تعلیم ویسے ہی گم ہو جاتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کے جو ہوئے ہیں لوگ، انہوں نے اپنی آسمانی کتابیں چینج کرنا شروع کی، ایک آیت بدل دی، پھر ایک اور اگلے سال بدل دی، پھر بدل دی. تو جب سرکار تشریف لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آسمانی کتابوں کا حلیہ ہی بگڑ چکا تھا. وہ ان میں ایک بات بھی آسمانی کتابوں والی رہی ہی نہیں تھی. انہوں نے اپنی مرضی سے چینج کر لی تھی ساری. ان کے جو پادری تھے نا، پوپ پادری، وہ چینج کرتے رہتے تھے. یہ آیت نکال دو یار، یہ کیا ہے، اس کی جگہ یہ لگا دو. اسی طرح گدی نشین کرتے ہیں کہ پیچھے سے جو آ رہا ہے اس پہ عمل جب نہیں ہو سکتا، بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس پہ نہیں عمل ہو سکتا تو ایک کام چھوڑ دیا، اگلا آ گیا اس نے ایک اور چھوڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے سارے کام ہی ایسے آ جاتے ہیں پھر جو پچھلوں میں نہیں تھے، اب سارے ہی چینج ہو گیا. اب ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں. یہ ہم تو بھائی کھلم کھلا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں دین میں جھگڑے کی بات بھی نہیں ہوتی. ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے جی، کیوں کوئی جھوٹ بولے، ٹھیک ہے نا. اب جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں وہ سب بھائی جس کو خلافت دے جاتے تھے وہ تو ہوتا تھا پیر، صحیح فیض و برکت ادھر چلا جاتا تھا. اب یہ خواجہ صاحب کے صاحبزادے بھی جب سلمان صاحب کو ہوئی ہے نا خلافت، شام کو جب آئے ہیں شکار سے تو لوگوں نے بتایا بھائی آپ کدھر پھرتے رہے، وہ سلمان توسوی کو تو خلافت دے دیا آپ کے والد نے. ان کا ہاں کدھر ہے، ان کا وہ چلا گیا. تو یہ پنجند ہیڈ تک آئے اس کے پیچھے کہ مل جائے صحیح، ابھی اس کا پتہ کر دیں. اور خواجہ صاحب نے خلافت دیتے ہی اس کو فرمایا تو نکل جا، میرے بیٹے آگے نہ چھوڑیں گے نہیں تجھے مار دیں گے. تو وہ تو بس بھاگ گئے، نکلنے کی انہوں نے. تو یہ یہاں تک ہیڈ تک ہے، پنجند تک وہ نہیں ملے. آپ نے فرما دیا تھا بھائی مت بھاگ دوڑ کرو، خلافت جو ہے وہ دریا کے پار چلی گئی. وہ گزر گئے. اب اس ٹائم کی خلافت پار چلی گئی، ان سے آگے سیال شریف چلی گئی. تو آپ پیچھے بھائی پھر گدی نشین ہیں. اگر معمولات پہ قائم رہیں، اولاد جو ہے اپنے باپ کے معمولات نہ چھوڑے کہ وہ کیا کرتے تھے، کس ٹائم کیا کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خیر و برکت رہ جائے گی. لیکن ولایت کی پیدائش نہیں ہوگی خلافت کے بغیر. مرید ہونے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. یہ تویز گنڈے لینا، دنیا کے کام کرنا، یہ تو کافروں کے بھی ہوتے ہیں. اللہ کا تعلق نہیں ہوتا کافروں کو. تو ولی کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. اگر وہ نہیں ہوتی تو مرید ہونے کا کیا فائدہ، خام کا تھانے دار بنانا ہے پیر کو. کبھی پیر آ گیا، کبھی پیر کا بیٹا آ گیا، خرچہ کروا دیا، کتنے کام کا بجٹ گھر کا خراب کر دیا. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں پھر. تو ہمارے لوگ اصل میں بات یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں. دیکھیں جب آپ کریانے والے کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یار مسور کی دال دیں، تو وہی بتائے گا نا کہ بھئی ایک دیسی مسور بھی آتے ہیں، ایک باہر کے بھی آتے ہیں، آسٹریلیا کے بھی آتے ہیں، وہ اچھے ہیں، یہ کم اچھے ہیں، یہ صاف ہے، اس میں مٹی ہے. اسی نے بتانا ہے نا، جس کے پاس وہ سودا ہے وہی بتائے گا نا. تو پھر آدمی اگر لوہے والے کے پاس جائے، بولے بھائی بتا یار دال کون سی اچھی ہے، اس کو کیا پتا، وہ کہے گا گارڈر بھی اچھے ہیں، ٹیئر بھی اچھے ہیں، سریا اس سے بھی اچھا ہے، لینٹر ڈالنا ہے تو سریا لے جاؤ. جس کے پاس جو سودا وہی بتائے گا نا. اسی طرح بھائی ولایت کے علم کا وہی بتائے گا جس کو ولایت نصیب ہوگی. جس کو نصیب نہیں ہے وہ کیوں اپنی یہ روزی خراب کرنے لگا. وہ تو کہے گا بھائی ہم تو اتنی پشتوں سے پیر آ رہے ہیں، جبکہ یہ پشتوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے. خود نبی دیکھ لیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے والد نبی نہیں تھے، ان کے دادا نبی نہیں تھے. 4000 سال پیچھے چلے جائیں کوئی بھی نبی نہیں تھا ان کے بڑوں میں. پیچھے جا کے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد 4000 سال بعد سرکار پیدا ہوئے، نبی ہوئے.